السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا آج چوتھا ہفتہ ہے۔ آپ حضرات کے سوالوں کے جواب بدستور دیے جا رہے ہیں اور جواب دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس ہفتے جو سوالات آئے ہیں ان میں سے کچھ کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، قاری مرسلین سعادتی محتمم جامعہ اسلامیہ فیض الستار نافع العلوم ضلع سہارنپور یہ سوال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت مفتی صاحب، معلوم یہ کرنا ہے کہ کوئی شخص عالم تو نہیں ہے مگر ممبر پر اور اسٹیج پر بولنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہے اور بیان کو رٹ کر جمعہ کے دن ممبر پر بیان کرتا ہے، تو کیا اس طرح ممبر پر بیان کرنا صحیح ہے؟ وہ شخص قاری ہے۔ جواب یہ ہے کہ ممبر پر بولنے کا حق اس شخص کو ہے، اس عالم دین کو ہے کہ جو بیان کرنا جانتا ہو اور مذہب اسلام کی موٹی موٹی باتوں سے، حلال اور حرام کی باتوں سے واقف ہو، ان کی اس کو جانکاری ہو، ان تمام چیزوں کی، اس کو بیان کرنے کا، عمومی بیان کرنے کا اور لوگوں کے سامنے بولنے کا حق ہے۔ اور جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ قاری صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو قاری صاحب کو بیان کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ وہ دین کی ضروری اور اہم باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال بھی قاری مرسلین صاحب ہی کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کے لیے بکرا یا بکری کاٹ کر 8-10 کلو چاول بنا کر کھلا دینے سے عقیقہ ہو جائے گا یا نہیں، کہاں تک گنجائش ہے؟ جی ہاں قاری صاحب، عقیقہ ہو جائے گا۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں عقیقہ ہو جائے گا۔ ایک بکرا یا بکری کاٹ کر 8-10 کلو چاول بنا کر کھلا دینے سے عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقے میں بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور جیسے 2 بکرے یا 2 دمبے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر 2 میسر نہ ہوں تو لڑکوں کی طرف سے بھی 1 جانور کا ذبح کرنا کافی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی جو گنجائش ہو آپ اس کے اعتبار سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، محمد محسن رائل کمپیوٹر سینٹر گلاوٹھی سے معلوم کر رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست نے معلوم کیا ہے کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم کیا ہے کہ کھانے کے وقت اذان شروع ہو جائے، دسترخوان پر کھانا ہے تو اذان کا جواب دیں یا کھانا شروع کر دیں؟ محسن صاحب، اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے اس کے بارے میں میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ وہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست کو بھی دکھائیں۔ ویڈیو کا نام ہے اذان اور تکبیر کا جواب کیسے دیں، یہ ویڈیو کا نام ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اگر کھانے کے وقت اذان شروع ہو جائے، دسترخوان پر کھانا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جواب دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کھانا شروع نہ کیا ہو تو ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اذان کا جواب دیجئے، اس کے بعد ہی آپ کھانا شروع کیجئے۔ سوال نمبر 4، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے نام ذکر نہیں کیا ہے۔ جناب، جیسے کسی پر جادو ٹوٹکا ہو جاتا ہے اور وہ کسی غیر مسلم یعنی بھنگی چمار سے اتار کر آئے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ چمار سے اتار کر آئے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے اور اتار بھی چمار کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، آپ بتلائیے۔ غیر مسلم اور بھنگی چمار سے اتار وغیرہ کرانا، جادو کا علاج کرانا، یہ ایمان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو شرکیہ اعمال کراتے ہیں، وہ خود بھی شرکیہ اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کراتے ہیں، خنزیر وغیرہ کی بلی دیتے ہیں، شراب وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے اعمال میں، اپنے اتار میں جو وہ اتار وغیرہ کرتے ہیں، جادو کا علاج کرتے ہیں، ان میں وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور چیزوں سے اور معبودوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جن تعویذوں میں، جن چیزوں میں یا جن جادو کے علاج میں، اس طرح کی چیزوں میں، روحانی چیزوں میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد مانگی جائے تو ایسی حالت میں
وہ علاج کرانا اور وہ تعویذ گنڈے وغیرہ سب ناجائز ہو جائیں گے، وہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں رہیں گے، چاہے اس کام کو کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کرے۔ تو آپ جو غیر مسلم سے اور بھنگی چمار سے اپنے جادو کا علاج کرا رہے ہیں، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کا سب سے آسان علاج اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ ایک کتاب آتی ہے منزل کے نام سے، سورہ منزل۔ اس کے اندر قرآن کریم کی ان آیتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں جادو کا علاج ہے، جن سے جادو کا توڑ ہو سکتا ہے، جو جادو کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے جو کہا ہے کہ بھنگی اور چمار کے علاوہ کوئی اور وہ علاج نہیں کر سکتا، تو ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ روزانہ سورہ منزل پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد سورہ منزل پڑھیے، اور اس کو پانی پر دم کر کر پورے دن وہ پانی پیتے رہیں۔ یہ کام آپ 41 دن تک لگاتار کریں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے۔ امید ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے جادو کا علاج ہو جائے گا، جادو کا اثر آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ چوری کا سامان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تھوڑی نہ چوری کر رہا ہوں، کیا یہ کام صحیح ہے؟ آپ کے دوست کا یہ کہنا کہ میں تھوڑی نہ چوری کر رہا ہوں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس طرح چوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح چوری کا مال لینا یا چوری کا مال بیچنا، جبکہ اس کو جانکاری ہو، اس کو اس کا علم ہو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کے دوست کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، عادل اقبال نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں ایک روز موبائل چلا رہا تھا، اچانک کوئی چیز راکٹ کی طرح سامنے سے گئی اور نیچے گری، مگر پھر وہ دکھائی نہیں دی، نہ ہی کچھ سمجھ میں آیا، نہ وہ نیچے دکھائی دی۔ عادل اقبال صاحب، راکٹ کی طرح جو آپ کو کچھ دکھا آسمان سے آتا ہوا، تو یہ آپ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی آوازیں، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور سننے کے بعد نیچے آ کر نجومیوں کو، کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے۔ وہ نجومی اور کاہن اپنی طرف سے کچھ اور نمک مرچ لگا کر، کچھ اور باتیں اس میں ملا کر صبح کو لوگوں کو وہ باتیں بتلا دیا کرتے تھے۔ لوگ ان باتوں کو سنتے، ان میں سے کچھ باتیں سچ ثابت ہو جاتی۔ جو باتیں وہ فرشتوں سے سن کر آتے تھے، وہ باتیں سچ اور صحیح ثابت ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے شیاطین کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے تشریف لانے کے بعد شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جب جاتے تھے، اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے، تو فرشتے ان کو آگ کے انگارے پھینک کر مارتے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بہت تیز بھاگ جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سنتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں ذکر ہے، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب۔ تو یہ جو آپ نے راکٹ کی طرح آسمان سے آتا ہوا دیکھا تھا، یہ در حقیقت وہ انگارہ تھا جو فرشتوں نے شیطان کو مارا تھا۔ سوال نمبر 7، دوسرا سوال، یہ بھی عادل اقبال نے ہی کیا ہے۔ یہ معلوم کر رہے ہیں مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ قیامت آنے سے 40 سال پہلے قرآن کے حرف مٹ جائیں گے، کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ عادل اقبال صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال سعودی عرب سے شائع ہونے والے ایک رسالے مستقبل اسلامی کے اداریہ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ آخری زمانے میں قرآن کریم کے اٹھائے جانے پر بہت ساری حدیثیں وارد ہیں۔ میں ثبوت کے طور پر ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ مصحف اور کسی کے دل میں کوئی آیت نہیں چھوڑی جائے گی مگر یہ کہ اسے اٹھا لیا جائے گا۔ اس حدیث کو دارمی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3209۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں مگر سمجھنے کے لیے اور اعتبار اور بھروسہ کرنے کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے۔ سوال نمبر 8، عمران احمد یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت پہلے پڑھتے ہیں، اگر جماعت کی پہلی رکعت ہو رہی ہو تو پہلے جماعت میں شریک ہوں یا سنت پڑھیں، اور دوسری رکعت ہو رہی ہو تو پہلے جماعت یا پہلے سنت پڑھیں۔ ترتیب بتائیں۔ ترتیب بتائیں۔ ترتیب یہ ہے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پہلی رکعت ہو رہی ہو یا دوسری رکعت ہو رہی ہو، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کر 2 رکعت سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سنت بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، جماعت بھی نکل جاتی ہے، اتنی آہستہ آہستہ اور اطمینان سے وہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے امام فجر کی نماز بھی بہت جلدی میں پڑھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سنتوں سے فارغ ہو کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ جماعت ملنا یہ اصل چیز ہے، پہلی یا دوسری رکعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ جماعت ملنا اصل چیز ہے۔ اگر آپ کو جماعت مل سکتی ہو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد تو آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں مل سکتی تو آپ سنت ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ سوال نمبر 9، محمد ارشاد منیری یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کڑوی روٹی کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے یا کھانے میں کوئی دقت تو نہیں؟ کڑوی روٹی ہمارے دیار میں اور ہمارے یہاں پر ہمارے آس پاس میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے جو کھانا دیا جاتا ہے، انتقال پر جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اس کو کڑوی روٹی بولتے ہیں، لیکن آج کل وہ کڑوی نہیں رہی، آج کل مرغ مسلم چلتے ہیں، آج کل دعوتیں چلتی ہیں، پکوان بنتے ہیں۔ وہ پہلے زمانے کی بات تھی، کڑوی روٹی، اس کو کڑوی روٹی بولتے تھے، کیونکہ وہ کھانا ایسا ہوتا تھا کہ گزارے کے قابل ہوتا تھا، اس سے پیٹ وغیرہ تو بھرتا نہیں تھا، لیکن آج کل بہت اچھا کھانا ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کڑوی روٹی کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے یا نہیں اور کھانے میں کوئی دقت تو نہیں، تو یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ وہ جو کھانا بن رہا ہے اگر وہ مردے کے گھر والوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو پھر اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ وراثت کے مال میں سے بنا ہے یا نہیں۔ اگر وراثت کے مال میں سے بنا ہے، یعنی گھر میں باپ کا انتقال ہوا پھر کھانا بنا ہے گھر کے اندر، مطلب گھر کے پیسوں میں سے، تو پھر وہ کھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک کہ تمام لوگ اجازت نہ دے دیں، گھر کے تمام ممبر۔ اور اگر ان میں کوئی نابالغ بچہ ہو تو پھر تو کتنی ہی اجازت دے دیں، پھر تو وہ کسی بھی حال میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نابالغ کی اجازت قابل قبول نہیں مانی جائے گی۔ تو اس لیے اگر گھر والوں نے کھانا بنایا ہے تو اس کے جائز ہونے میں بہت بڑی شبہ کی بات ہے۔ لیکن اگر کھانا محلے والوں نے یا کھانا کمیٹی والوں نے بنایا، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر اس کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو اگر کمیٹی والوں نے یا گھر یا محلے والوں نے کھانا بنایا ہے تو پھر آپ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں بلا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور کڑوی روٹی کھانے سے، یعنی مردے کے کسی کے انتقال پر جو کھانا بنتا ہے اس کو کھانے سے دل مردہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا یہ مسئلہ، اور اس کو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں ڈال دیا، اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا۔ بہرحال سوال نمبر 10 اور آخری سوال، مولانا آصف صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت حالت نفاس میں ہو یعنی زچگی کے دن گزار رہی ہو تو ایسی حالت میں عدت کا کیا حکم ہے، عدت ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ عورت کے خون جاری ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ وغیرہ نہیں ہے۔ مولانا آصف صاحب، اگرچہ عورت حالت نفاس میں ہے، زچگی کے دن گزار رہی ہے، حالت نفاس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے بچہ پیدا ہو جائے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو 40 دن تک جو اس کے دن گزرتے ہیں، سوا مہینہ جس کو ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں، اس سوا مہینے کو شریعت کی نظر میں، شریعت کی اصطلاح میں نفاس کے ایام بولتے ہیں، نفاس کے دن کہتے ہیں۔ تو نفاس کی حالت میں بھی اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت حالت نفاس میں اور شوہر کا انتقال ہو جائے، تو یہ کہنا کہ خون جاری ہے اور خون جاری ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو ایسا کہنا بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ احتمال ہے، شک ہے کہ شاید صحبت کر لی گئی ہو اور بچہ رہ گیا ہو، بچہ ٹھہر گیا ہو۔ تو اگر بچہ ٹھہر جائے گا تو عدت پورا 9 مہینے کی ہوگی، اور اگر بچہ نہیں ٹھہرا تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوگی۔ تو بہرحال احتمال اور شک کی وجہ سے 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت کرانی پڑے گی، اور اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ پتہ چلے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، تو پھر اس کی عدت بڑھا کر بچے کی پیدائش تک کر دی جائے گی۔ بچہ جب پیدا ہوگا جب ہی اس کی عدت پوری ہوگی۔ تو یہ تھے وہ سوال جو اس ہفتے لوگوں نے معلوم کیے تھے، ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب۔ باقی لوگ اپنے سوالوں کا انتظار کریں، سوال کا جواب انشاءاللہ اگلے ہفتے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 5ویں ایپیسوڈ میں آج ہی کے دن انشاءاللہ دیا جائے گا۔ آپ حضرات اسی طرح بنے رہیں، اسی طرح جڑے رہیں، اپنے سوالات بھیجتے رہیں، کمنٹ باکس میں اپنے سوال معلوم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تسلی بخش جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔